اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے، ہم وقت پر پڑھ نہ سکیں، تو ہم اسے ادا کب کریں؟ دوستو 3 وقت پہلے آپ دھیان رکھیے، 3 وقت، ایک سورج نکلتے وقت، دوسرا زوال کے وقت، تیسرا سورج ڈوبتے وقت۔ یہ 3 وقتوں کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی عشاء کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے آپ عشاء کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ جو ہے کچھ 6:45 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو 6:45 سے لے کر فجر کی نماز تک یہ پورا عشاء کا وقت ہے۔ اگر اس پورے وقت میں آپ نے عشاء کی نماز نہ پڑھی، وقت پورا گزر گیا، پھر فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو ظاہر ہے اب آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ چاہیں تو فجر کی نماز میں بھی آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں، 2 رکعت سنت موقع آپ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد سنت پڑھنے سے لے کر جماعت ہونے کے درمیان اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے۔ اب اس وقت چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس وقت کیا آپ کی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج نکل جاتا ہے، سورج نکل کے بعد 20 منٹ گزر جاتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر آپ زوال تک پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عصر میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح مغرب میں پڑھ سکتے ہیں، یا واپس پھر عشاء میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 وقت سے دھیان رکھیں، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور سورج ڈوبتے وقت۔ یہ 3 وقتوں کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں تب اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور ہاں جتنے جلد ہو سکے ادا کر لینا چاہیے۔ اب نمبر 2 پہ یہ کہ ہمیں کتنے رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کتنے رکعت نماز ادا کرنی ہے؟ تو دوستو دیکھیے گا، اگر عشاء کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو پھر آپ کو ٹوٹل 7 رکعت نماز آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب، ان دونوں نمازوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ باقی جو سنت ہے، نوافل ہیں، ان کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر کی قضا ہم کریں گے۔ اب نمبر 3 پہ کہ قضا نمازوں کی نیت کس طرح کریں۔ تو دیکھیں، جس دن کی اور جس وقت کی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، اس دن اور اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک عام سا مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن کی آپ کی عشاء کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ جب ادا کرنا چاہتے ہیں تو نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جمعہ کے عشاء کے فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو دن یاد نہیں ہے کہ کون سے دن نماز ہماری قضا ہوئی ہے، بس اتنا یاد ہے کہ عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے پر دن یاد نہیں ہے، تو پھر نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہے، ان میں سے پہلے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ نیت کے لفظ بولنا نہ آئے، مشکل ہو، تو پھر دل میں اگر آپ ارادہ کر لیں گے نا، پکا ارادہ کہتے ہیں نا، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں عشاء کی 4 رکعت قضا نماز پڑھ رہا ہوں، جو میں نے جو پہلی نماز چھوٹ چکی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، تو بھی اس طرح دل میں اگر ارادہ کر لیں اور نماز پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اب نمبر 4 پہ یہ کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو جس طرح اور دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، اسی طرح جب قضا کریں گے تو پڑھنے کے طریقے بھی وہی ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمد شریف پڑھتے ہیں، ساتھ میں کسی ایک سورت کو ملاتے ہیں، پھر اگلی رکعت میں کیا کرتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، کسی ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ قضا کی نماز پڑھیں گے تو بھی طریقہ یہ ہوگا کہ شروع کی 2 رکعتوں میں عشاء کی جو 4 رکعت فرض نماز پڑھیں گے تو شروع کی 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ میں سورت ملائیں گے، اور باقی آخر کی 2 رکعت میں صرف الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، کوئی سورت وغیرہ نہیں ملائیں گے۔ یہ تو بالکل یہ آسان سا طریقہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی اگر آپ پورے 5 وقت کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پوری 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح پورے 5 وقت کی فرض نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان ٹاپک پہ میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے اور سارا کچھ پریکٹیکل کر کے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے ویڈیوز میرے اسی چینل پہ، یہ جو میرا چینل ہے حافظ حسنین جانے، اسی چینل پہ یہ تمام کے تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ جائیں،
اسی چینل پہ باقی ویڈیوز آپ دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ باقی اور آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔